کافر لوگ اپنے مال اور اپنی اولاد پر فخر کیا کرتے تھے اور غرور و تکبر میں مبتلا تھے. ان لوگوں کی مذمت کی گئی. فرمایا گیا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. بے شک کافروں کا مال اور کافروں کی اولاد کافروں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ مال و دولت کی فراوانی میں انسان غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو. یہ مال اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتا. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے. جہنم کا ایندھن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے آگ جل رہی ہو اور اس آگ میں پیٹرول ڈالیں، مٹی کا تیل ڈالیں، لکڑیاں ڈالیں، کوئلہ ڈالیں تو آگ اور بھڑک جاتی ہے. اسی طرح جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اور بھڑکنے لگے گی. کدأب آل فرعون. فرعونیوں کا یہی حال ہوا. والذین من قبلہم. اور فرعونیوں سے پہلے جو تھے ان کا بھی یہی حال تھا. یعنی سب نے مال و دولت پر غرور کیا اور اللہ کی نافرمانی کی. کذبوا بآیاتنا. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبہم. پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. آیت پر غور کریں. فأخذهم اللہ بذنوبہم. ذنوب کے معنی گناہ. اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. ہمیں بھی چاہیے کہ پکڑ آنے سے پہلے پہلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں. اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. واللہ شدید العقاب. اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آیت کی مناسبت سے آپ کلمات فرماتے اور دعائیں عرض کیا کرتے. ہم بھی اس آیت پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے. قل اے محبوب آپ فرمائیے للذین کفروا. کافروں سے فرمائیے ستغلبون. ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم. اور تم جہنم کی طرف دھکیلے جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے، تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. جب غزوہ بدر سے فارغ ہوئے تو یہودیوں نے یہ بات کہی کہ کفار مکہ تو جنگی طور پر اتنے ٹرینڈ نہ تھے. اس زمانے میں پوری دنیا میں یہودی سب سے زیادہ جنگی اعتبار سے تربیت یافتہ تھے. جدید اسلحہ اور جدید نظام، جنگی نظام سب سے زیادہ یہودیوں کے پاس تھا. تو یہودیوں نے غرور کیا اور وہ کہنے لگے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا دین حق ہے، سچا دین ہے، بلکہ بات دراصل یہ تھی کہ کفار مکہ کو لڑنا نہیں آتا تھا. ہماری طرح وہ جنگی تربیت یافتہ نہیں تھے. اور جب ہم سے مقابلہ ہوگا پھر ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں کا حشر کیا کرتے ہیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے، ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ یہودی بھی کافر ہے، ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے اور پھر جب دنیا سے جاؤ گے تو جہنم کی طرف جاؤ گے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کو جنگ کی ضرورت پیش آئی تو تاریخ گواہ ہے، قرآن کا فرمان وہ تو سچ ہی ہے، لیکن اس کا سچ ہونا بھی ظاہر ہوا کہ مسلمانوں کو سب سے آسانی سے فتوحات یہودیوں کے خلاف ملے. یہودیوں نے مقابلے کی سخت ہی نہ رہی اور وہ مسلمانوں کو دیکھ کر بھاگنے لگے. اللہ تعالی نے مسلمانوں کی غیبی امداد فرمائی. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. بے شک اے یہودیوں تمہارے لیے نشانی ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے. دو لشکر تھے
اور ان کا ٹکرانا بظاہر دونوں تلوار چلا رہے تھے، لیکن دونوں کی نیت میں بہت بڑا فرق تھا. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَىٰ کَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافر تھا. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 1000. مسلمانوں کے پاس 6 یا 8 تلواریں اور کافروں کے پاس 1000 تلواریں. بظاہر تعداد میں اگر دیکھیں تو 313,000، 3 گنا زیادہ لشکر. لیکن اسلحے کے لحاظ سے دیکھیں تو مسلمان اور کافر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. کہاں 8 تلواریں ہیں اور کہاں 1000 تلواریں ہیں. کہاں یہ ہے کہ کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے اور کہاں یہ ہے کہ روزانہ 10 اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں. ایک اونٹ میں 100 آدمی کھاتے ہیں، تو یہ 1000 آدمی تھے تو 10 اونٹ روزانہ ذبح کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ جب جنگ شروع ہونے لگی تو مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے اور کافروں کو مسلمان کم نظر آئے، یعنی ابتدا کے اندر. اس کی حکمت مفسرین فرماتے ہیں، اس کی حکمت یہ تھی کہ اگر کافروں کو مسلمان شروع میں زیادہ نظر آتے تو وہ جنگ شروع نہ کرتے. تو شروع میں ابو جہل یہ کہنے لگا یہ تو 50-60 لگتے ہیں، ان کو رسیوں سے باندھ کر ابھی ہم فتح کر لیں گے. اور اگر مسلمانوں کو یہ 3 گنا زیادہ نظر آتے تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے. لیکن جب جنگ شروع ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا یرونہم مثلہم رأی العین. اللہ تعالی کی قدرت کہ کافروں کی تعداد 1000 تھی، وہ مسلمانوں کو 2000 سے زیادہ سمجھنے لگے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالی اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں آنکھ رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. اگر کسی کے پاس عبرت کی آنکھ ہے تو عبرت حاصل کرے کہ مسلمان جب دین پر مضبوط تھے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایسا عروج دیا کہ غزوہ بدر میں بظاہر طاقت نظر نہیں آتی، لیکن مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ اس غزوے میں فتح پا لیتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کی تعداد 313 نہیں بلکہ 1.5 ارب مسلمان. اس وقت مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بظاہر چھوٹی سی ریاست اور اب 57 اسلامی ممالک، 8ویں طاقت مسلمان. تیل، سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کی طاقتیں مسلمانوں کے پاس. پھر بھی اگر وہ مغلوب ہیں، پریشان ہیں، تو اس کی وجہ قرآن و حدیث سے دوری ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں گے تو غیبی امداد ہوگی اور اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا. زین للناس، لوگوں کے لیے آراستہ کیا گیا حب الشہوات، شہوات کی محبت. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں زینا کی یہ معنی ہے کہ ایک چیز اچھی نہ ہو لیکن انسان اسے اچھا سمجھے. تو ایسے ہی دنیا کی دولت یہ بظاہر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن نفس و شیطان کے وار میں مبتلا ہو کر انسان اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے. ارشاد فرمایا وہ شہوات کون سی چیزیں ہیں؟ من النساء یعنی عورتیں، والبنین اور اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے اوپر تلے ڈھیر، والخیل المسومۃ اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی. مفسرین فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی تمام دولتوں سامان کو اس آیت میں جمع کر دیا گیا. سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا عورتیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامحرم عورت سے ہاتھ ملانے سے منع فرمایا، اسے دیکھنے سے منع کیا، اس سے بغیر شرعی اجازت کے گفتگو کرنے سے منع فرمایا. اور نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی کو تو آپ نے زیر قاتل قرار دیا.
دوسری بات، آج انسان بیوی بچوں کی خاطر ہی بہت سارے گناہ کرتا ہے، رشتہ داروں کی خاطر بہت سارے گناہ کرتا ہے. سونے چاندی کے ڈھیر، چاہے وہ روپے پیسے ہوں چاہے وہ ڈالر ہوں، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو سمن کہلاتے ہیں، سونے چاندی کے قائم مقام ہیں یا سونا چاندی. نشان زدہ گھوڑوں سے مراد اچھی اچھی سواریاں ہیں. اس زمانے میں ترکی گھوڑا بہت ہی زیادہ مہنگا سمجھا جاتا تھا. آج اچھی سے اچھی کار، اب تصور کر لیجئے. انعام سے مراد مویشی اور کھیتی کے تحت ہر وہ چیز داخل ہے جو کاروباری مراکز ہوں، جس سے انسان کی گزر اوقات ہو، جس سے انسان دل لگاتا ہو، جس کے لیے محنتیں کرتا ہو، چاہے وہ ہماری فیکٹری ہو، چاہے ہمارا آفس ہو، چاہے ہماری دکان ہو. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اؤنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے، جو اعلیٰ سواریوں سے بھی بہتر ہو، اعلیٰ کاروباری مراکز، مویشیوں، کھیتیوں اور ہر قسم کے کاروباری مراکز سے، کاروباری ذرائع سے بھی افضل و اعلیٰ ہو، سونے چاندی سے بھی افضل ہو؟ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے اتقوا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. عند ربہم، وہ نعمتیں ان کے رب کے پاس ہیں. جنات، وہ جنتیں ہیں، ایسی جنتیں کہ فرمایا اس میں وہ نعمتیں ہیں کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور فرمایا جو بھی مثال قرآن و حدیث میں دی گئی وہ سمجھانے کے لیے ہے. حقیقت میں جنت کی تو وہ شان ہے کہ جنت کا ایک ذرہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. انسان کتنا بھی کروڑ پتی ہو جائے، ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، کہیں میں روڈ پہ نہ آ جاؤں، کہیں میرا دیوالیہ نہ ہو جائے. لیکن جنت میں جب کوئی ایک دفعہ داخل ہو جائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. وہ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں کہ جو عورت اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہے، وہ عورت جب جنت میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے 70,000 حوروں سے زیادہ حسن عطا فرمائے گا. یہ نیکی اور پرہیزگاری کا صلہ ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں جو جائے گا اس سے اللہ راضی ہوگا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور قائم ہو جائے تو پھر انسان لوگوں سے کیا ڈرے اور لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لے اور اللہ کی شرم نہ ہو. کتنے افسوس کی بات ہے. یہی تصور الحمدللہ ہر ختم قادریہ کے بعد ذکر کی صورت میں دیا جاتا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ ختم قادریہ شریف بزرگوں کے معمول میں سے ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں. آپ آ کر دیکھیں، ختم قادریہ شریف کے بعد جب اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ سما ہوتا ہے، وہ روحانیت ہوتی ہے جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں ایسی محفلوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. الذین یقولون، اللہ کے نیک بندے جو کہتے ہیں اس کا ذکر ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر بلند و بالا ہے، لیکن خوف خدا کا یہ عالم ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے، اور جب عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ پوری رات ایک ہی آیت کی تکرار کرتے رہتے اور آپ روتے رہتے۔ وہ نبی کہ جن کے صدقے میں، جن کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن عاجزی اور خوف خدا دیکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے۔ نیک بندے کون ہیں؟ ان کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا، الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر کرنے والے مصیبت پر صبر کریں، پریشانیوں پر صبر کریں، بیماریوں پر صبر کریں، اور مفسرین فرماتے ہیں صبر کرنے والوں میں وہ بھی مراد ہے جو عبادت پر صبر کرے۔ عبادت پر صبر کی یہ معنی ہے صبح اٹھنا بھاری ہے، سردی میں وضو کرنا بھاری ہے، روزہ رکھنا گرمی میں مشکل لگ رہا ہے، تو جو بھی مشکلات آئیں وہ اس کو ٹھکرا دے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے میں سستی نہ کرے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے۔ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ تباہ کر دیتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سچ کڑوی دوائی ہے مگر اس کی تاثیر بڑی میٹھی ہے، اور جھوٹ میٹھا زہر ہے مگر اس کی تاثیر بڑی خطرناک ہے۔ آج ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم جھوٹ سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ والصادقین، اور سچے لوگ، والقانتین، اور فرما بردار لوگ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، صابر بھی ہیں، صادق بھی ہیں، قانت بھی ہیں، منفق بھی ہیں، اتنے نیک اور پرہیزگار ہیں، مگر عاجزی اور خوف کا یہ عالم ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، معافیاں طلب کرنے والے، استغفار کرنے والے، بالاسحار، رات کی آخری پہر، سحری کے وقت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، اور اللہ کی جناب میں ایسا روتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اتنے مقبول بندے ہونے کے باوجود ان کا یہ عالم ہے کہ کسی کا گزر رات کو آخری پہر ان کے گھر کے قریب سے ہوا تو پر نالے سے پانی گر رہا تھا چھت کے اوپر سے، تو کسی گزرنے والے نے آواز دی اور کہا، اے پانی گرانے والے، یہ تو بتا دے یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی اور آپ نے فرمایا، اپنے کپڑے پاک کر لینا، یہ گناہگار کے آنسو ہیں۔ حالانکہ آنسو پاک ہوتے ہیں، اور پھر حسن بصری کے آنسو جس کو لگ جائیں وہ تو جہنم سے آزاد ہو جائے، مگر آپ کا خوف کا یہ عالم، کہتے ہیں گناہگار کے آنسو ہیں، تو دیکھیں کتنا روئے ہوں گے کہ آنسو پر نالے سے جاری ہو گئے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت، اسحار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں رونے والے، معافیاں طلب کرنے والے۔ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے، علم والوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قائما بالقسط، یہ اہل علم انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بعض لوگ جو قرآن سے دور ہیں،
امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ہند میں رہتے ہیں، تو بڑی عجیب و غریب وہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہودی جنت میں جائے گا کہ عیسائی جائے گا، مسلمان جائے گا، تو ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، سب اپنے راستے پر ہیں، نہ جانے اللہ کس سے راضی ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور یہ کلمہ کفر ہے۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول ہی نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب دین اسلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اسلام ہی کی دعوت دی ہے، تو پھر یہ یہودیت اور عیسائیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اہل کتاب نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا، یعنی اپنی مرضی سے یہودیت اور عیسائیت انہوں نے بنائی ہے، بغیم بینہم، آپس کے جھگڑے کی وجہ سے، آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ یہودی توریت کو مانتے ہیں، توریت میں یہ بشارت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انہیں انجیل دی جائے گی، لیکن یہودی اس بات کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، بغیم بینہم، آپس کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ عیسائی جس انجیل کو پڑھتے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، توریت کا ذکر تھا، لیکن عیسائی ضد میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ عیسائی آپ سے جھگڑا کریں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائیوں کا وفد آیا تھا، شروع میں میں نے عرض کیا، جو دنیائی عیسائیت میں 60 بڑے بڑے سرداروں پر اور بڑے لوگوں پر مشتمل تھا، وہ لڑنے لگے، مناظرہ کرتے کرتے لڑائی کی طرف آ گئے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں فقل، پس آپ فرمائیے اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، ومن اتبعن، اور جو میرے پیروکار ہیں مسلمان انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، وقل، اور آپ فرمائیے للذین اوتوا الکتاب والامیین، اہل کتاب سے بھی کہہ دیں اور جو اہل کتاب نہیں ہیں امی ہیں ان سے بھی کہہ دیں، یعنی مشرکین مکہ، مجوسیوں، تمام کافروں سے بھی کہہ دیں اور عیسائی یہودیوں سے بھی کہہ دیں، اسلمتم، کیا تم اسلام لائے؟ فإن اسلموا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا، پس بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، وإن تولوا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو آپ رنج نہ کریں، فإنما علیک البلاغ، پس آپ پر تو پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا، اب وہ ایمان نہیں لاتے، ان کا اپنا نقصان ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، پھر اسی بات کو دہرایا گیا اور وہ تصور بیدار کیا گیا، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ کافر لوگ اپنے مال اور اپنی اولاد پر فخر کیا کرتے تھے اور غرور و تکبر میں مبتلا تھے، ان لوگوں کی مذمت کی گئی، فرمایا گیا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک